السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 23 کا آغاز کریں گے۔ الدرس الثالث والعشرون، سبق نمبر 23، اور یہ ہے صفحہ نمبر 45 پر القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی، دوسرا حصہ، پارٹ 2، اور اس سبق کا عنوان ہے رحلۃ الی دہلی، دہلی کا سفر، a trip to Delhi، a trip or a journey to Delhi۔ رحلۃ الی دہلی، رحلہ کے معنی ہوتے ہیں سفر، ٹریول، جرنی، ٹرپ۔ اس سبق میں جس چیز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جو چیز طلبہ کو ذہن نشین کرنی ہے، وہ ہے باب المفاعلہ۔ باب المفاعلہ جو ہے اس کا استعمال، اور باب المفاعلہ کے وزن پر آنے والے جو افعال ہوتے ہیں ان کی پریکٹس۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی اسباق سے مصنف کتاب نے ثلاثی مزید فیہ کے افعال کو سامنے رکھا ہے۔ ثلاثی مزید فیہ کے جو مختلف افعال ہیں ان کی پریکٹس کرانی شروع کی ہے۔ مختلف چیزوں کی پریکٹس کی آپ نے۔ ابھی خود پچھلے سبق میں آپ نے باب افتعال اور باب افعال کو سامنے رکھا دیکھا۔ یہاں اس سبق میں ہم باب المفاعلہ کو دیکھیں گے۔ باب المفاعلہ کی آپ نے اچھی پریکٹس کی ہے میزان میں۔ یہاں پر آج ہم اس کی کچھ پریکٹیکل اگزامپلس دیکھیں گے باب المفاعلہ کی۔ باب المفاعلہ یا اسی طریقے کے جتنے وربس ہوتے ہیں یا جتنے پیٹرنز ہوتے ہیں عربک میں، ہر پیٹرن کی کچھ اپنے فیچرز ہوتے ہیں، اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب الافعال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ متعدی ہوتا ہے۔ باب الافعال جنرلی موسٹ آف دا ٹائم وہ متعدی ہوتا ہے، وہ کسی ثلاثی کو متعدی بنا دیتا ہے جب ہم اس کو باب الافعال میں لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے باب المفاعلہ جو ہے اس کی ایک خصوصیت یہ پائی جاتی ہے مشارکہ، مشارکت پائی جاتی ہے اس میں۔ مشارکت کا مطلب کیا ہے؟ مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ورب ہوتی ہے، جو فعل ہوتا ہے، اس فعل سے جو عمل صادر ہوتا ہے، اس فعل سے جو عمل نکلتا ہے، جو ایکشن ایکسپریس کیا جاتا ہے اس ورب کے ذریعے، اس ایکشن میں کم سے کم دو لوگ پارٹنر ہوتے ہیں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں۔ یعنی جو ایکشن ہوتا ہے اس ایکشن کا اثر دو لوگوں تک جاتا ہے۔ جو باب المفاعلہ سے افعال نکلتے ہیں اس کے وزن پر جو ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کام ہوتا ہے باب المفاعلہ کے ذریعے جو کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک سے زائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ At least two parties are involved in the activity which is expressed by the pattern of المفاعلہ۔ یہ جو مختلف ابواب ہوتے ہیں، چاہے ثلاثی کے ہوں یا ثلاثی مزید فیہ کے ہوں یا رباعی کے ہوں، یعنی چاہے وہ ٹرائی لیٹرل ہوں یا کوادری لیٹرل ہوں، یہ سارے کے سارے جو وربل پیٹرنز ہیں، ہر پیٹرن کے اپنے کچھ فیچرز بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے۔ علم الصیغہ جب ہم پڑھیں گے 4 مہینے کے بعد تو ہم ڈسکس کریں گے، بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے وہ۔ تو میں نے ایسے ہی آپ کو بتا دیا کہ یہ جو باب المفاعلہ ابھی ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی خصوصیت، ایک فیچر ضرور یہ یاد رہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو باب الافعال کے بارے میں نے بتایا کہ وہ متعدی بنا دیتا ہے، صرف اس کی وہی ایک خصوصیت ہے، اور بھی خصوصیات ہیں، لیکن the most important feature میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے باب المفاعلہ سے ریلیٹڈ بھی اور کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو خیر، بنیادی طور پر آپ اس لیسن میں
باب المفاعلہ کی پریکٹس اور اس کے استعمال کو سامنے رکھتے ہیں. یہ ہے تھیم نمبر 1. دوسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے ظرف زمان کا استعمال. ظرف زمان یہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی ایکشن کے ہونے، کسی بھی عمل کے ہونے، کسی بھی فعل کے صدور کا جو زمانہ ہوتا ہے، کسی بھی فعل کے صدور کا زمانہ، کسی بھی ایکشن کے ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. ظرف زمان جو ہوتا ہے ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی بھی فعل کے واقع ہونے کا جو زمانہ ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے. جیسے مثلا آپ کہیں کہ میں صبح گیا، ذهبت صباحا، تو صباحا جو ہے یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ظرف زمان. ظرف زمان کا مطلب ہے ایڈورب آف ٹائم. ایک ظرف مکان بھی ہوتا ہے، ایڈورب آف پلیس، لیکن آج ہم یہاں جس چیز پر فوکس کریں گے وہ ہے ظرف زمان، یعنی ایڈورب آف ٹائم. تو ایڈورب آف ٹائم از یوزڈ ٹو ایکسپریس the particular time a certain action took place. ایک خاص وقت جس میں کوئی ایکشن پیش آتا ہے، کوئی عمل صادر ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے ہم ظرف زمان کا استعمال کرتے ہیں. مختلف شکلیں ہوتی ہیں ظرف زمان کی، آج ہم اس کی مختصراً پریکٹس کریں گے. تو یہ 2 پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک تو باب المفاعلہ کی پریکٹس اور دوسرے ظرف زمان کی پریکٹس. اور آپ نے دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. باب المفاعلہ کی تو آپ نے خوب پریکٹس کر رکھی ہے میزان الصرف میں، اور جو اس میں ظرف کا جو کنسپٹ ہے یہ بھی میں نے مختلف جگہوں پر بتایا ہے، تو وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اور میں نے جو ہے القراءۃ الواضحہ بک 1 ہے، بک 1 میں بھی ظرف زمان یا ظرف مکان کا جو آئیڈیا ہے اس کو اجمالی طور پر واضح کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے. اب ہم ذرا شروع کرتے ہیں. اس میں آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ جو پرانے رولز ہو جائیں، جو پیچھے کور ہو جائیں، وہ سب آتے رہیں گے. ان سب کو تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہی رکھنا ہے. نئے جو ہیں وہ یہ ہیں، باقی ساری کی ساری جو پرانی چیزیں ہیں وہ سب اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ سبق آسان رہے گا. بسم اللہ. رحلۃ الی دہلی، دہلی کا سفر. A trip to Delhi. قابل ساجد خالدا، ساجد نے خالد سے ملاقات کی یا ساجد خالد سے ملا. قابل یہی ہے باب المفاعلہ. قابل یقابل مقابلۃ، قابل یقابل یہ باب المفاعلہ کہلاتا ہے، اور اس کا ماضی ہوتا ہے فاعل کے وزن پر، اور اس کا مضارع جو ہوتا ہے وہ یفاعل کے وزن پر ہوتا ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے وربل ناؤن وہ ہوتا ہے مفاعلہ. تو یہ قابل یقابل مقابلۃ، یہی ہے باب المفاعلہ. اب یاد کیجئے میں نے ایک بہت ہی اہم فیچر بتایا تھا باب المفاعلہ کا، کہ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ملنے والا جو عمل ہوتا ہے، اس سے ہونے والا جو ایکشن ہوتا ہے، یا اس کے ذریعے جس ایکشن کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے، ایکسپریس کیا جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہ ہو سکے بلکہ کسی ایک پارٹی کو اور انوالو ہونا پڑے. تو دیکھیے ساجد نے ملاقات کی، تو ساجد اکیلے تو کسی سے ملاقات نہیں کر لے گا، ایٹ لیسٹ وہ ہوگا اور اس کے علاوہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک اور ہوگا، تب جا کے ملاقات ہوگی. جیسے کھانا کھا لیا، تو کھانا تو اکیلے کھا سکتا ہے. جو کھانے کا جو ایکشن ہے، the act of eating جو ہے، that is restricted to himself, that does not go beyond. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کے ساتھ اور ہو، اس کا جو ایکشن ہے وہ کسی اور آدمی کے پاس بھی جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے. لیکن جو ملاقات ہے، ساجد نے ملاقات کی خالد سے، یقیناً ایک اور آدمی ضروری ہے ملنے کے لیے، ورنہ ملاقات کیسے ہوگی. تو یہی ہے باب المفاعلہ کی خصوصیت، اس کا فیچر، خاصہ اس کو بولتے ہیں. خواص ہوتے ہیں یہ جو وربل پیٹرنز ہیں عربک میں، ان کی خواص ہوتی ہیں. ان خواص کی بھی معرفت ضروری ہے، ان کی نالج بھی ضروری ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور ہم آگے چل کے 3-4 مہینے کے بعد بہت ہی تفصیل سے اس کو اسٹڈی کریں گے. ابھی اجمالاً آپ اسے اتنا ذہن میں رکھیں. قابل ساجد خالدا، ساجد خالد سے ملا.
قابل یقابل کے معنی ہوئی ملاقات کرنا، ٹو وزٹ سم ون، ٹو میٹ سم ون. ساجد visited خالد قال له جن جماعت الاصدقاء عادت من دہلی، اس سے اس نے کہا کہ دوستوں کی جماعت، دوستوں کا گروپ دہلی سے واپس آ گیا ہے. قال له ساجد نے اس سے کہا ان جماعت الاصدقاء، دوستوں کا گروپ عادت من دہلی، دہلی سے واپس آ گیا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ انا بیچ میں آیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انا ہے. حالانکہ آپ کو رول بتایا گیا ہے کہ جب یہ سینٹنس کے بیچ میں آتا ہے تو یہ انا ہوتا ہے، یہ انا نہیں ہوتا. اس کے باوجود یہ انا ہے، بیچ میں آیا ہوا ہے. قال له ان جماعت الاصدقاء، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً جب یہ بیچ میں ہوتا ہے تو انا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے. وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر وہ سینٹنس شروع ہو رہا ہے قالا سے، اگر وہ سینٹنس شروع ہو رہا ہے قالا سے، تو ایسی صورت میں بھلے ہی وہ بیچ میں ہے، وہ انا کے بجائے انا ہوگا. ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں، میں نے انا اور انا کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سینٹنس میں استعمال تو ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے. جیسے بے شک آپ کو معلوم ہے انا کے ہوتے ہیں، یہ بے شک جو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. کہیں صرف کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، کہیں کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف استعمال کیا جاتا ہے، کہیں اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جو اس کا عمل ہے، یعنی کہ اپنے اسم کو ایکوزیٹو کیس میں کر دینا، یہ اس کا عمل ہمیشہ برقرار رہے گا. قال له ان جماعت الاصدقاء عادت من دہلی، اس نے اس سے کہا، یعنی ساجد نے خالد سے کہا، ان جماعت الاصدقاء، کی دوستوں کی جماعت. یہ کی دوستوں کی جماعت، یہ کی کا جو ہم نے سینس نکالا دراصل یہ انا ہی دے رہا ہے، یہ کنیکٹ کر رہا ہے کہ دوستوں کا ایک گروپ دہلی سے واپس آیا ہے یا آ گیا. Sajid visited Khalid and he said to him, the group of the friends has come back from Delhi. تعال نذهب إلى الأصدقاء ونتحدث معهم. آؤ ہم دوستوں کے پاس چلتے ہیں، یا آؤ چلیں دوستوں کے پاس، ونتحدث معهم، اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. آؤ دوستوں کے پاس چلیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. یہ تعال جو ہے یہ امر ہے، اور باقی یہ نذهب اور پھر آگے جو نتحدث ہے یہ سب جواب الامر ہیں، اسی لیے یہ سب مجزوم ہیں. نذهب ہیں، یہ نذهبو نہیں ہے، اور آگے نتحدث ہے، نتحدثو نہیں ہے، کیونکہ جو جواب امر ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. یعنی فعل مضارع جب کسی امر کے جواب میں ایز اے ریسپانس ٹو an imperative verb اگر آتا ہے کسی سینٹنس میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. تعال نذهب الى الاصدقاء ونتحدث معهم، آؤ دوستوں کے پاس چلیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. Come, let's go to the friends and talk to them. تحدث یتحدث، یہ باب التفعل ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے پہلے ہی. خالد وافق رأی صدیقہ، خالد agreed with the opinion of his friend. وافق یوافق موافقہ، پھر باب المفاعلہ آ گیا. خالد موافق ہو گیا، یعنی خالد نے ایگری کر لیا اپنے دوست کی رائے کے ساتھ. خالد agreed with his friend's opinion. اب یہ وافقہ یوافق جو لفظ ہے، جو ورب ہے موافقہ، ایک تو باب المفاعلہ سے ہے جو کہ سبق کی بنیادی تھیم ہے. اس کے علاوہ جو میں نے ایک فیچر بتایا تھا، ایک خاصہ جو بتایا تھا باب المفاعلہ کا، اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی ایٹ لیسٹ دو پارٹیوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے. پھر یہاں پر آ گیا خالد نے اپنے دوست کی رائے سے اتفاق کیا. اتفاق کسی انسان کے ساتھ کرنا ہوگا،
اکیلے اتفاق نہیں ہو جائے گا، انڈیویجولی آپ اکیلے اپنے ساتھ اتفاق کر لیں، ایٹ لیسٹ یو نیڈ اے پارٹی یو ایگری وتھ. تو یہاں پر بھی وہ مشارکت کا عمل پایا جا رہا ہے. بہت دقیق لینگویج ہوتی ہے عربی، بڑی نازک، اور اس کی بڑی خصوصیات اور باریکیاں ہوتی ہیں. خالد وافق رائے صدیقہ، خالد اپنے دوست کی رائے سے متفق ہو گیا. وذهبا الى اصدقائهما، اور وہ دونوں اپنے دوستوں کے پاس گئے. and they both went to their friends. آگے دیکھتے ہیں. خالد نے کہا متى سافرتم من ممبئی الى دہلی، آپ لوگ دہلی ممبئی سے کب آئے، یا آپ لوگ ممبئی سے دہلی کب آئے. when did you come to Delhi from Mumbai، آپ لوگ ممبئی سے دہلی کب آئے. اب دیکھیے سافر یسافر مسافرہ، یہ سفر کرنے کے معنی میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو فیچر ہوتا ہے مشارکت والا، کہ ایٹ لیسٹ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ موسٹ آف دا ٹائم پایا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیچر نہیں پایا جاتا ہے. یہ سافر یسافر سفر کرنے کے معنی میں ہے، یہاں پر باب المفاعلہ کا وہ فیچر نہیں پایا جا رہا ہے، موسٹ آف دا ٹائم پایا جاتا ہے. متی سافرتم من ممبئی الی دہلی، آپ لوگ ممبئی سے دہلی کب آئے، سفر کر کے آئے، یعنی when did you come or when did you go to Delhi from Mumbai or when did you travel to Delhi from Mumbai. ومتی وصلتم، اور آپ لوگ کب پہنچے، and when did you reach، اور آپ لوگ کب پہنچے. احمد نے کہا سافرنا یوم الاربعاء صباحا، ہم لوگوں نے بدھ کے روز صبح میں سفر کیا. سافرنا یوم الاربعاء صباحا، we traveled on Wednesday morning. We traveled in morning on Wednesday or on Wednesday morning. تو یہ صباحاً یہ ہے ظرف زمان. میں نے بتایا تھا کہ اس سبق کی جو دوسری تھیم ہے بنیادی، وہ ہے ظرف زمان کا استعمال. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ صباحاً جو ہے، اور اسی طریقے سے یوم الاربعاء، یہ دونوں کے دونوں ظرف زمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے، اس میں جو ایکشن ہے یا اس میں جو فعل ہے، اس کے صدور کا زمانہ ان سے جڑا ہوا ہے. ان کا جو صدور ہے کسی زمانے سے جڑا ہوا ہے. یہ جو فعل یہاں پر ہے، جو ورب ہے، اس سے نکلنے والا جو عمل اور فعل ہے، یہ ایک زمانے سے جڑا ہوا ہے، ایک وقت سے جڑا ہوا ہے، کسی خاص ٹائم سے کنیکٹڈ ہے. وَسَارَ الْقِطَارُ لَيْلًا وَنَهَارًا، اور ٹرین راتوں دن چلی. وَسَارَ الْقِطَارُ لَيْلًا وَنَهَارًا، اور ٹرین چلی رات میں اور دن میں. لَيْلًا وَنَهَارًا، یہ دیکھیے لَيْلًا وَنَهَارًا، پھر جو ہے یہ ظرف زمان آ گئے. اور ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان جو ہوتا ہے وہ ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ سے اس پر فتحہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ہم بدھ کے روز صبح کو نکلے، صبح کو چلے. ہم نے بدھ کے روز صبح میں سفر شروع کیا. وَسَارَ الْقِطَارُ لَيْلًا وَنَهَارًا، اور ٹرین یا ریل گاڑی رات دن چلی. سار القطار لیلا ونہارا، ریل گاڑی یا ٹرین راتوں دن چلی، رات دن. تو دیکھیے جو سارا ہے یہ ایک فعل ہے، اور یہ جو فعل ہے یہ کس ٹائم ہوا؟ راتوں دن ہوا. تو یہی ہے، اسی کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ظرف زمان جو ہوتا ہے وہ فعل کے صدور کا وقت بتاتا ہے. کسی بھی عمل کے وقوع یا پیش آنے کا جو وقت اور زمانہ ہوتا ہے اس کی تحدید کرتا ہے. اسی لیے اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی اسی لیے ظرف زمان رکھا گیا ہے. ظرف کے معنی ہوتے ہیں برتن، اور زمان کے معنی ہوتے ہیں وقت. برتن، وقت کا برتن. وقت کا برتن کا مطلب یہ ہوا
کہ جیسے برتن میں ہم کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اور اسی میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، اسی طریقے سے وقت کا برتن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ پرٹیکولر ٹائم ایک اس چیز کے واقع ہونے کے لیے برتن بن جاتا ہے. یعنی ایک اسپیسیفک جو ٹائم ہوتا ہے کسی بھی چیز کے، کسی بھی ایکشن کے ہونے کا، تو وہ گویا کہ اس عمل کے لیے، اس فعل کے لیے ایک کنٹینر بن جاتا ہے کہ وہ اسی میں ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم ایک گلاس میں پانی رکھتے ہیں تو وہ جو پانی ہے وہ اسی گلاس میں ہے، اس سے آؤٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم کسی چیز کا کوئی وقت متعین کرتے ہیں، مثلا صبح میں یہ چیز ہوئی، تو وہ صبح گویا کہ اس چیز کے ہونے کے لیے ایک برتن بن جاتی ہے. ظرف کے معنی جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں برتن، یعنی جو کسی چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو، اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو اور لیے ہوئے ہو. تو دیکھیے ٹرین کا چلنا کب ہوا؟ رات و دن ہوا. تو رات اور دن میں چلنے کا جو عمل ہے وہ پیش آیا. رات اور دن میں جو چلنے کا عمل ہے وہ پیش آیا. تو اسی لیے لیلن و نہارن یہ کیا ہوں گے؟ یہ ظرف زمان کہلائیں گے. وَسَارَ الْقِطَارُ لَيْلًا وَنَهَارًا، اور ٹرین رات و دن چلی. And the train moved all day and all night. لَيْلًا وَنَهَارًا، پوری رات، the entire night and the entire day. وَوَصَلْنَا إِلَى دِهْلِ يَوْمَ الْخَمِيسِ ظُهْرًا، اور ہم لوگ ظہر کے وقت جمعرات کے دن دہلی پہنچے. اور ہم سب جمعرات کو دوپہر کے وقت دہلی پہنچے. اور ہم سب جمعرات کو دوپہر کے وقت دہلی پہنچے. تو یہ ظہرن جو ہے، ظہر کے وقت پہنچے، تو یعنی ہمارا جو پہنچنے کا عمل ہے وہ ظہر کے وقت پیش آیا. تو ظہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظرف زمان ہو رہا ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے. And we reached Delhi on Thursday at noon time. ظہر کا مطلب نون ٹائم میں ہم لوگ پہنچے. وَخَرَجْنَا لِلنُّزْهَةِ مَسَاءً، اور ہم لوگ شام میں تفریح کے لیے نکلے. اور ہم لوگ شام کو تفریح کے لیے نکلے. تو پھر یہاں آ گیا مساءً، کیونکہ جو ہمارا خروج ہے، ہمارا جو نکلنا ہوا وہ شام میں ہوا. تو ہمارے نکلنے کا وقت جو ہے وہ شام تھا، تو ہمارا نکلنا شام کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا. تو مساءً کیا بن گیا؟ ظرف زمان بن گیا. ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے دونوں منصوب ہوتے ہیں. بہت ہی اہم یہ گرامر کا حصہ ہے کہ ان کو جو اعراب ملتا ہے وہ کس چیز کا ملتا ہے؟ نصب کا ملتا ہے. ظرف زمان اور ظرف مکان جو ہوتے ہیں یہ منصوبات میں سے ہیں، ان کو نصب ملتا ہے. اور جس ناؤن کو نصب ملتا ہے اس پر کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ فتحہ استعمال کیا جاتا ہے. سنگل فتحہ. اگر اس پر الف لام ہے، اگر اس پر الف لام نہیں ہے تو فتحتین کا استعمال کیا جائے گا. آگے دیکھیے، ساجد نے کہا کم یومن قضیتم فی دہلی، آپ لوگوں نے دہلی میں کتنے دن گزارے. قضا یقضی، یہ قضا یقضی جو ہے یہ بقا یبکی کے وزن پر ہے. رما یرمی وغیرہ جو وربس آتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ الفعل المعتل الناقص. تھرڈ ریڈیکل ان کا جو ہے حرف علت لیے ہوئی ہے. تو کم یومن قضیتم فی دہلی، آپ لوگوں نے دہلی میں کتنے دن گزارے. How many days did you spend in Delhi? وَكَيْفَ قَضَيْتُمْ، اور کیسے گزارے. And how did you spend it? طاہا نے جواب دیا قضینا اسبوعا کاملا فی فرح وسرور، ہم نے ایک ہفتے گزارے خوشی اور مسرت کے ساتھ، خوشی اور شادمانی کے ساتھ. فرحن کے معنی ہوئے خوشی اور سرورن کے معنی بھی ہوئے خوشی. فرحن و سرور، خوشی خوشی یا خوشی اور مسرت میں ہم نے ایک ہفتے گزارے. یہ دونوں الفاظ جو ہیں فرح اور سرور، یہ دونوں کے دونوں متقارب المعنی ہیں، یعنی ان دونوں کا جو معنی ہے بہت قریب ہے.
ایک دوسرے سے. We spent one complete week فی فرح و سرور in happiness and joy. خالد نے کہا هل شاہدتم منارۃ قطب. خالد نے کہا کیا آپ لوگوں نے قطب مینار دیکھا؟ منارۃ قطب بریکٹ میں انہوں نے رکھ دیا قطب مینار. هل شاہدتم منارۃ قطب، کیا آپ لوگوں نے قطب مینار دیکھا؟ شاہد یشاہد مشاہدہ، یہ جو ہے آبزرو کرنے کے معنی میں آتا ہے. ٹو سی، ٹو وزٹ، ٹو آبزرو. هل شاہدتم منارۃ قطب، کیا آپ لوگوں نے قطب مینار دیکھا؟ Did you visit the قطب مینار؟ احمد نے کہا نعم، yes. شاہدنا قطب مینار، we visited قطب مینار. ذهبنا إليها صباحا، we went there in morning. پھر صباحا آ گیا ظرف زمان. ہم نے قطب مینار دیکھا اور ہم وہاں صبح کو گئے. ہم وہاں صبح کو گئے. اور یعنی واہ کہہ کر، ابھی بات اور کچھ کہنی تھی لیکن کہی نہیں. جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں، کنورسیشن ہوتی ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اور اس طریقے کی کوئی بات کہتے ہیں لیکن بات آگے بولتے نہیں ہیں. تو اسی طریقے کی چیز ہے. ذهبنا الیہ صباحا و اچھا we went there in morning and خالد نے کہا وَهَلْ زُرْتُمْ، اور کیا تم لوگوں نے دیکھا. نہیں، بات کاٹ دی اس نے. بات کاٹتے ہوئے ایک سوال اور پوچھ لیا، اور کیا تم نے دیکھا. وَهَلْ زُرْتُمْ، کیا دیکھا. ابھی اس نے کوئی بات پوری نہیں کی، تب تک احمد بھی بول پڑا آگے. ہوتا ہے نا، کئی سارے جب دوست بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ بات کر رہا ہے، یہ بھی بات پوری نہیں کر پایا، تھوڑا ہی سے بولا، تب تک ایک دوسرا آدمی بیچ میں ٹپک پڑا. دوسرے نے بات شروع کی، اس نے بھی ابھی کچھ نہیں کہا، تب تک ایک تیسرے نے بول دیا. اور خاص طور پہ جب بے تکلف لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس میں اس طریقے کی جو ہے باتیں اور ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہوئے. اور ویسے ہندوستانیوں کا مزاج بھی اس طریقے کا ہوتا ہے. یہاں لوگ بات بہت کاٹتے ہیں. کوئی بات بولے اور وہ پوری نہ کر پائے، دوسرے لوگ بول دیتے ہیں. دوسرے ملکوں میں اس کو بہت برا مانا جاتا ہے، بہت ہی برا مانا جاتا ہے. فورن کنٹریز میں یا باہر ملکوں میں بہت ہی بیڈ ہیبٹ لوگ مانتے ہیں. کوئی کتنی بھی خراب بات کہہ رہا ہے تو اس کو پہلے سنو اس کی پوری بات، پھر آپ اپنی بات کہیں، اور پھر پرمیشن لینے کے بعد کہیں کہ بھئی اب میں بولنا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو خالد نے کہا وَهَلْ زُرْتُمْ، اور کیا تم لوگوں نے دیکھا. کیا دیکھا، کون سی جگہ، یہ کہنا چاہ رہا ہے. ابھی یہ کہہ نہیں پایا تھا، تب تک احمد بول پڑا. احمد نے کہا صبرن یا خالد. خالد صبر کرو، یعنی ٹھہرو. انتظر لحظتن، ذرا انتظار کرو، ایک لحظہ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے انتظار کرو. صبرن یا خالد، خالد صبر کرو. بی پیشنٹ خالد. انتظر لحظتن، ویٹ اے مومنٹ. انتظر ينتظر انتظارا، یہ باب الافتعال سے ہے. وصلنا من هناك الى القلعة الحمراء، ہم وہاں سے لال قلعہ گئے. We went from there to the Red Fort. القلعة الحمراء، the Red Fort. We went or we reached from there the Red Fort. وصل يصل، یہ بھی الفعل المعتل المثال ہے یہ، کیونکہ حرف علت فرسٹ ریڈیکل پر ہے. رجعنا منها قبل غروب الشمس، ہم لوگ وہاں سے سورج ڈوبنے سے پہلے لوٹ گئے. ہم لوگ وہاں سے سورج ڈوبنے سے پہلے، آفتاب غروب ہونے سے قبل، قبل غروب الشمس، آفتاب غروب ہونے سے قبل یا سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ گئے. رجعنا منها، we came back from there. قبل غروب الشمس، before the sunset. قبل غروب الشمس، before the sunset. یہ غروب جو ہے یہ وربل ناؤن ہے، مصدر ہے. غرب یغرب کے معنی ہوتے ہیں غروب ہو جانا، ڈوب جانا. ووصلنا عند غروب الشمس الى المسجد الجامع، اور سورج ڈوبنے کے وقت، آفتاب کے غروب ہونے کے وقت ہم لوگ جامع مسجد پہنچ گئے. الى المسجد الجامع. ووصلنا عند غروب الشمس الى المسجد الجامع،
and we reached to the Jama Mosque یا جامع موسک. اصل میں جامع جو ہے نا یہ جو سب سے بڑی مسجد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کسی ایریا کی جو سب کو جمع کر لے. جامع جو ہے یہ اسم الفاعل ہے جمع یجمعو سے, مطلب جمع کرنے والی. اس کو بولتے ہیں سینٹرل. المسجد الجامع کا مطلب سینٹرل موسک. جامع مسجد کا مطلب ہوا سینٹرل مسجد, مرکزی مسجد جو بہت اہمیت رکھتی ہو اور جمعہ وغیرہ کے دن ایک بہت بڑی تعداد کو اٹریکٹ کرتی ہو. وَوَصَلْنَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ and we reached or we went to the central mosque, to Jama Masjid, عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ at the sunset time or at the time of the sunset. وَصَلَّيْنَا فِيهِ الْمَغْرِبِ بَيْنَ الْحَوْضِ وَالْمِنْبَرِ وَصَلَّيْنَا فِيهِ الْمَغْرِبِ بَيْنَ الْحَوْضِ وَالْمِنْبَرِ, اور ہم نے اس میں مغرب کی نماز ادا کی حوض اور منبر کے درمیان. اور ہم نے اس میں یعنی کہ مسجد جامع میں, جامع مسجد میں حوض اور منبر کے درمیان مغرب کی نماز پڑھی. and we prayed مغرب صلاح in it between the house and the minbar. منبر بولتے ہیں پلپٹ کو جس پر کھڑے ہو کر جو امام ہوتا ہے وہ کچھ خطبہ دیتا ہے یا تقریر کرتا ہے, اور حوض جو ہے وہ پانی کا جو ایک وہ ہوتا ہے چھوٹا سا پونڈ ہوتا ہے اس میں وضو وغیرہ کرتے ہیں. وَصَلَّيْنَا فِيهِ الْمَغْرِبَ بَيْنَ الْحَوْضِ وَالْمِنْبَرِ, اور ہم نے وہاں پر حوض اور منبر کے درمیان مغرب کی نماز ادا کی. صلی یصلی باب التفعیل سے اس کی ہم نے اچھی پریکٹس کر لی ہے. and we performed the maghrib salah in it between the basin and the pulpit. وَفَرِحْنَا بِرُؤْيَةِ هَذِهِ الْآثَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ, اور ہم لوگ ان اسلامی آثار کی زیارت سے خوش ہوئے. وَفَرِحْنَا بِرُؤْيَةِ هَذِهِ الْآثَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ, اور ہم سب ان اسلامی یادگاروں کے دیدار سے, زیارت سے یا دیکھ کر خوش ہوئے. رؤیتن یہ رعا یرا کا وربل ناؤن ہے. وربل ناؤن جو انفینیٹیو ہوتا ہے, the noun of activity جو ہوتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرح ہوتا ہے, وہ اس میں بہت توجہ دیجیے. عربک میں جو وربل ناؤن ہوتا ہے یہ مختلف انداز سے استعمال ہوتا ہے, اور اس میں سب سے پیچیدہ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی فعل کا جو مصدر ہوتا ہے وہ کیا ہے, یعنی کوئی ایگزیکٹ کوئی فاسٹ رول نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. بس یہی ہے کہ ایک بار جہاں استعمال ہو گیا تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ وربل ناؤن ہے. اب رعا یرا اس کا وربل ناؤن رؤیتن ہے, اب آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, آج آپ نے یہاں پڑھ لیا. بس یہی ایک طریقہ ہے, یا ایک ہی بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ اس ورب سے آنے والا وربل ناؤن یہ ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے وربل ناؤن کو کنٹرول کرنا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن یہ ثلاثی مزید فی کے پیٹرنز ہوتے ہیں. یہ ٹرائی لیٹرل والا وہ پیٹرن جو ایڈیشنل لیٹرز لیے ہوئے ہوتا ہے, اس میں جو وربل ناؤن ہوتا ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے کہ اسی طرح سے آئے گا. جیسے اکرم یکرم اکرام, اکرام ہی آئے گا, افعال ہی کے وزن پر آئے گا. باب افعال کے جتنے مصادر ہیں وربل ناؤن سے سب اسی طرح سے آئیں گے. مفاعلہ ہے, مفاعلہ ہی کے وزن پر آئیں گے. جتنے بھی وربس ہیں اس پیٹرن پر آنے والے سب مفاعلہ کے انداز سے ہوں گے. لیکن ٹرائی لیٹرل وربس جو ہوتے ہیں, ثلاثی جو ہوتے ہیں, یہاں پیچیدگی ہوتی ہے. رباعی میں بھی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے. کوادری لیٹرل وربس جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پیچیدگی نہیں ہے. لیکن جو ثلاثی ہے, جو ٹرائی لیٹرل ورب ہوتا ہے, وہاں پر یہ پریشانی ہے. لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ آپ ذہن میں رکھیں, جو مین وربس ہیں وہ اتنا کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ان کے یعنی مصادر, کہ اگر ہم تھوڑی سی نظر رکھیں تو بہت جلدی وہ سب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, تو پھر وہ دشواری بھی ختم ہو جاتی ہے. وَفَرِحْنَا بِرُؤْيَةِ هَذِهِ الْآثَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ, اور ہم سب ان اسلامی آثار کی دیدار سے, کی زیارت سے خوش ہوئے. یہ الاثار جو ہے یہ اثر کی پلورل ہے. اثر کے معنی ہوتے ہیں ایفیکٹ, لٹرلی امپیکٹ, اور ایفیکٹ کے معنی میں ہوتا ہے. آثار کا استعمال جو قدیم یادگاریں ہوتی ہیں, قدیم جو یادگار ہوتی ہیں, قدیم بلڈنگیں جو ہوتی ہیں,
بلڈنگوں کی شکل میں، مقبروں کی شکل میں، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں آرکیٹیکچرل جو اہم اہم یادگاریں ہوتی ہیں ان کو بھی بولتے ہیں آثار، خاص طور پہ جو قدیم عمارتیں ہوتی ہیں. وَفَرِحْنَا بِرُؤْيَةِ هَذِهِ الْآثَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ and we were happy to visit these Islamic monuments or these old Islamic buildings. ساجد نے کہا الحمدللہ علی السلامہ، all praise to Allah علی السلامہ on safety. الاصدقاء، دوستوں نے کہا شکراً یا ساجد، ساجد شکریہ، شکراً یا ساجد. اب دیکھیے آپ کے سامنے ہے تمرین. اس تمرین میں قابلہ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے مختلف صیغے دیے گئے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اس لیسن کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ باب المفاعلہ کی پریکٹس ہے اور اسی طریقے سے ظرف زمان کی پریکٹس ہے. تو باب المفاعلہ کے لیے انہوں نے ایک مشہور ورب کو دیا ہے آپ کے لیے پریکٹس کے لیے. اس کے مختلف صیغوں کو آپ دیکھیں، اس کو کنجوگیٹ کریں اور اس کو سمجھیں. قابلہ یہ واحد مذکر غائب ہے، اس نے ملاقات کی. قابلت اس ایک عورت نے ملاقات کی، یہ واحد مؤنث غائب ہوا. قابلت تو نے ملاقات کی، یہ واحد مذکر حاضر ہے. قابلتی تو نے ملاقات کی، یہ واحد مؤنث حاضر ہے. قابلتو میں نے ملاقات کی. الصدیقہ الصدیقۃ یعنی دوست سے یا سہیلی سے. یہ جو قابلہ ہے، قابل الصدیقہ دوست سے ملاقات کی، الصدیقۃ سہیلی سے ملاقات کی. یعنی قابلہ کے بعد ایک مثال انہوں نے یہاں دے رکھی ہے بریکٹ میں، الصدیق یا الصدیقہ، جو بھی آپ لگا لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان سے ملاقات کی. اب جو ہے ڈوئل فارم یہاں پہ دے دیا ہے. قابلہ ان دونوں نے ملاقات کی، وہ دونوں ملے. قابلتا ان دو عورتوں نے ملاقات کی. قابلہ یہ تثنیہ مذکر غائب ہے اور قابلتا یہ تثنیہ مؤنث غائب ہے. اور قابلتما تم دونوں نے ملاقات کی، یہ تثنیہ مذکر حاضر ہے. اور قابلتما تم دونوں نے ملاقات کی، یہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے. تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کی جو ایکسٹرنل فارم ہوتی ہے اس کے اعتبار سے. قابلنا ہم سب نے ملاقات کی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں، متکلم کے صیغوں میں بھی تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. قابلنا الصدیقین الصدیقتین ہم نے ملاقات کی، یہ جمع متکلم ہے. ہم نے ملاقات کی دونوں دوستوں سے، دونوں سہیلیوں سے، جو بھی کہا جائے. یعنی قابلہ جو ورب ہے اس کے بعد آپ کوئی ناؤن لگا دیں اور اس سے وہ ملاقات کا معنی پیدا ہو جائے گا، یہ سمجھا رہے ہیں. قابلو ان سب نے ملاقات کی، یہ جمع مذکر غائب ہے. قابلنا ان سب عورتوں نے ملاقات کی، یہ جمع مؤنث غائب ہے. اور قابلتم تم سب نے ملاقات کی، یہ جمع مذکر حاضر ہے. قابلتن تم سب عورتوں نے ملاقات کی، یہ جمع مؤنث حاضر ہے. قابلنا ہم سب نے ملاقات کی، یہ جو ہے جمع متکلم ہے برائے مؤنث، اور مذکر کے لیے بھی یہی فارم استعمال ہوتی ہے. تو قابلنا الاصدقاء الصدیقات ہم نے دوستوں سے سہیلیوں سے ملاقات کی. یقابلو وہ ملاقات کرتا ہے، یہ واحد مذکر غائب ہے مضارع. یہ جو تینوں پیچھے گئے یہ سب ماضی تھے. اب یہاں 3 لائن ایسی دے رہے ہیں جس میں یہ فعل مضارع کو استعمال کر رہے ہیں، سیم ورب کو استعمال کرتے ہوئے. یقابلو وہ ملتا ہے، یہ واحد مذکر غائب ہے مضارع. تو قابلو وہ ملتی ہے، وہ ملاقات کرتی ہے، یہ واحد مؤنث غائب ہے. اس کے بعد ہے تقابلو، یہ واحد مذکر حاضر ہے. میں بار بار بتا چکا ہوں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے،
دونوں بالکل ایگزیکٹ ہوتے ہیں، دونوں آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، دیر از نو ڈفرینس. ان کی جو شکل ہوتی ہے، ان کا جو صیغہ ہوتا ہے، ان کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. تو تقابلو، پہلے والے تقابلو کا مطلب ہے کہ وہ ملاقات کرتی ہے، اور دوسرے والے کا ہے تو ملاقات کرتا ہے، اور تقابلینا تو ملاقات کرتی ہے. تقابلو وہ ملاقات کرتی ہے، تقابلو تو ملاقات کرتا ہے، تقابلینا تو ملاقات کرتی ہے. تقابلینا یہ واحد مؤنث حاضر ہے. اچھا، اب یہاں پر انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ امر کا صیغہ بھی بنا دیا ہے. قابل ملاقات کرو، یعنی یہ میسکولین کے لیے ہے، اور قابلی ملاقات کرو یہ فیمینین کے لیے ہے. تو قابل قابلی آپ نے خوب پریکٹس کر رکھی ہے اس کی میدان میں. قابل قابلہ، قابلو قابلی قابلہ قابلنا، اس طریقے سے یہ بنے گا. بہت سمپل ہے یہ. اب دیکھیے ڈوئل فارم دے رہے ہیں. یقابلانی تثنیہ مذکر غائب، تقابلانی تثنیہ مؤنث غائب، تقابلانی تثنیہ مذکر حاضر، تقابلانی تثنیہ مؤنث حاضر. یعنی مضارع کے یہ تثنیہ کے صیغے ہو رہے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں آپ کے سامنے انہوں نے رکھے. اب اس کی جو ہے ڈوئل فارم، اس کی جو تثنیہ کی فارم بنتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. قابلہ آپ دونوں ملاقات کریں، قابلہ آپ دونوں ملاقات کریں. یعنی امر میں بھی جو ڈوئل فارم بنتی ہے میسکولین اور فیمینین کی، وہ بھی بالکل سیم ہوتے ہیں، آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، ایگزیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. اس کے بعد ہے جمع کے جو صیغے، پلورل فارمز جو ہوتی ہیں ان کو سامنے لا رہے ہیں. یقابلون وہ سب ملاقات کرتے ہیں، یہ جمع مذکر غائب ہے. یقابلنا وہ سب ملاقات کرتی ہیں، یہ جمع مؤنث غائب ہوا. تقابلون آپ سب ملاقات کرتے ہیں، یہ ہے جمع مذکر حاضر. تقابلنا آپ سب ملاقات کرتی ہیں، یہ ہے جمع مؤنث حاضر. قابلو آپ سب ملاقات کریں، یہ ہے امر کا مذکر کا صیغہ، امر حاضر مذکر جمع. اور قابلنا یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ ہے امر کا، آپ سب ملاقات کریں. تو بنیادی طور پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں ماضی مضارع اور امر کے صیغے کیا بنتے ہیں باب المفاعلہ سے، اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے. ایک بار اب انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے پورے کا. قابل ہی میٹ، قابلت شی میٹ، قابلت یو میٹ، قابلتی یو فیمینین میٹ، قابلتو آئی میٹ. اب آپ الصدیقہ یا الصدیقتہ کو ان میں سے کسی کو بھی آپ چاہیں اس کا مفعول بھی بنا دیں، یا اس کی جگہ پہ کوئی اور ناؤن ایڈ کر دیں تو اس سے ملنے کا معنی پیدا ہو جائے گا. قابلہ they both met، قابلتا they both met meaning feminine. قابلتما you both met، قابلتما you both met. So قابلتما they are same. I mean masculine form and the feminine form for حاضر is same in dual. قابلنا we met. الصدیقین یا الصدیقتین یہ مفعول بہ کے طور پر آپ یہاں استعمال کر لیں. قابلو they met، قابلنا they met feminine plural. قابلتم you met masculine plural. قابلتن you met feminine plural. قابلنا we met. الاصدقاء الصدیقات اس کو آپ مفعول بھی بنا دیں، آبجیکٹ بنا دیں سینٹنس کا. یقابلو he meets، تقابلو she meets، تقابلو you meet، تقابلینا you meet for feminine. قابل meet، قابلی meet. So this is amr form. Qabil is for masculine and qabili for feminine, and both of them are for singulars. And yuqabilani they both meet. Tuqabilani they both meet for feminine. Tuqabilani you meet hazir for masculine. Tuqabilani you meet hazir for feminine. Qabila you both meet. Qabila you both meet. So qabila they are same, meaning masculine and feminine form in the dual form. In the amr hazir is same. Yuqabiluna they meet, yuqabilna they meet for feminine, and tuqabiluna you meet
حاضر for masculine and تقابلنا you meet حاضر for feminine plural and قابلوا meet قابلنا meet so قابلوا this is masculine plural امر حاضر and قابلنا this is feminine plural امر حاضر. اس میں جو ہے آپ نے یہ چیز دیکھ لی. اب آپ کے سامنے ایک تمرین اور آ رہی ہے, تمرین نمبر 2. تمرین نمبر 2 میں جو ہے یہ کچھ اور صیغے دے رہے ہیں. یہ جو تمرین نمبر 2 ہے یہ بھی بہت سمپل ہے. اس میں انہوں نے 2 لائن میں تو سب سے پہلے بنا کے دے دیا ہے آپ کے سامنے. قابلنی اس نے مجھ سے ملاقات کی, وافقنی اس نے مجھ سے موافقت کی, اس نے مجھ سے اتفاق کیا. وافقتہ میں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا. قابلتہ میں نے اس سے ملاقات کی. قابلونی ان سب نے مجھ سے ملاقات کی. وافقونی ان سب نے میرے ساتھ اتفاق کیا. قابلتہم میں نے ان سب سے ملاقات کی. وافقتہم میں نے ان سب کے ساتھ اتفاق کیا. وافقک اس نے تیرے ساتھ اتفاق کیا. وافقتہ تو نے اس کے ساتھ اتفاق کیا. قابلوک ان سب نے تجھ سے ملاقات کی. قابلتہم تو نے ان سب سے ملاقات کی. اب ذرا انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. قابلنی he met me. وافقنی he agreed with me. وافقتہ I agreed with him. قابلتہ I met him. قابلونی they met me. وافقونی they agreed with me. قابلتہم I met them. وافقتہم I agreed with them. وافقک he agreed with you. وافقتہ you agreed with him. قابلوک they met you. قابلتہم you met them. ضمیریں کیسے بدلتی ہیں, ضمیروں کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اصل میں ضمیریں بگنرز کے لیے عربک میں کنفیوزنگ ہوتی ہیں. ضمیریں بہت ہیں اور ضمیروں کا جو استعمال ہے خاص طور پہ جو اس کا کہیں سبجیکٹ بن کر کہیں آبجیکٹ بن کر اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہیں جنیٹو کیس میں ہوتی ہیں کہیں ایکوزیٹو کیس میں, تو یہ کیسے آتی ہیں ان سب کی پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کچھ ضمیروں کے ساتھ رکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. آگے جو ہے ایک ورب ہے شاہدہ. شاہدہ کو انہوں نے سامنے رکھا ہے. شاہدہ جو ہے اس کو بطور مثال رکھا ہے اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہر فارم ہر صیغہ جو ہوتا ہے اس صیغے کا جو آخری حرف ہوتا ہے اینڈ لیٹر ہوتا ہے اس کو بطور اشارہ رکھ دیا یہاں پر. اس اشارے کے ذریعے آپ کو سمجھنا ہے کہ شاہدہ کو ہمیں کس طرح بنانا ہے. جیسے الف ہے تو شاہدہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے. شاہدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے. تو اب جو اس کی ڈوئل آپ کو بنانی ہے تو وہ ہوگی شاہدہ. الف رکھا ہوا ہے چونکہ وہاں پر, یعنی کہ ڈوئل فارم بنانی ہے تثنیہ. اس کے بعد ہے تا سکون کے ساتھ, تو آپ کو کہنا ہے شاہدت, یعنی کہ واحد مؤنث غائب بنانا ہے. اور تا ہے تا پر فتحہ کے ساتھ, تو شاہدتا یعنی کہ تثنیہ مؤنث غائب. اور پھر آگے جو صرف تا ہے بغیر الف کے یہ ہے شاہدتا, یہ ہو گیا واحد مذکر حاضر. اور پھر تما ہے تو شاہدتما, یہ ہو گیا تثنیہ مذکر حاضر. پھر اس کے بعد ہے تی تو شاہدتی, یہ ہو جائے گا یعنی کہ واحد مؤنث حاضر. اور پھر شاہدتما یہ ہو جائے گا تثنیہ مؤنث حاضر. اور پھر ہے شاہدو, یعنی کہ یہ ہو جائے گا جمع مذکر غائب, شاہدو ہو جائے گا. اور پھر نا ہے, یہ نون کون سی ہے, یہ نون التانیث ہے, نون النسوہ کہتے ہیں جسے, تو یہ ہو جائے گا شاہدنا. اور پھر تم ہے تو شاہدتم ہو جائے گا. یہ شاہدنا تھا جمع مؤنث غائب اور شاہدتم جمع مذکر حاضر.
اور پھر تننا ہے، شاہد تننا یہ ہو جائے گا جمع مؤنث حاضر، اور پھر تو آ رہا ہے آگے، یہ ہو جائے گا شاہد تو واحد متکلم، اور پھر نہ ہے یہ ہو جائے گا شاہدنا۔ تو یہ بھی جو ایکسرسائز ہے اس کا بھی جو بنیادی مقصد ہے کہ اس کے جو مختلف صیغے ہوتے ہیں، خاص طور پر باب المفاعلہ کے، اس کی اچھی پریکٹس کر لی جائے۔ ماضی، مضارع، امر وغیرہ کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ بالکل اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں۔ تو اب یہیں ہم رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔